بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہم پیش کر رہے ہیں روزہ کے حوالے سے بہت سارے عمومی سوالات کے جوابات، بہت سارے مسائل جو ہر شخص کو درپیش ہوتے ہیں۔ روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، کن امور سے ٹوٹتا نہیں صرف مکروہ ہوتا ہے، کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ سارے شرعی معاملات ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے ان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سامعین، یہ متن جناب مفتی سعید الظفر صاحب قاسمی کی تالیف روزہ احکام و مسائل اور دیگر مستند کتب سے لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزہ کن امور کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سامعین، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر قے یعنی الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا اور کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ خیال کیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر ارادتاً کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سامعین، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں۔ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا ہی لازم نہیں ہوتی بلکہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ سامعین، بعض امور ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کی اجازت دی ہے اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر اگر شوہر بدخلق اور بد زبان ہو اور نمک کے کم و بیش ہونے سے اس کی برہمی کا اندیشہ ہو تو عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ سامعین، اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دینا پڑتا ہے اور وہاں روزہ دار عورت کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تو وہ عورت چبا کر دے سکتی ہے۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ خیال رہے کہ چبانے میں لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال وغیرہ کاٹنا درست ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسواک تر ہو یا خشک یا پانی میں بھیگی ہوئی، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا یا بدن پر تیل ملنا، اسی طرح مونچھوں اور داڑھی وغیرہ پر تیل لگانا سب درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ عورتیں زینت کے لیے سرما کسی بھی وقت لگا سکتی ہیں۔ مردوں کو دن میں دوائی کے طور پر سرما لگانا چاہیے، زینت کے ارادے سے نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے سرما لگایا تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزہ کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، روزے دار کے لیے خوشبو سونگھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسی طرح خوشبودار تیل لگانے یا ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دھونی، اگربتی یا کسی اور چیز کا دھواں حلق یا ناک میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اگربتی کا دھواں دماغ میں نہیں پہنچا، صرف خوشبو سونگھی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سامعین، روزہ کی حالت میں دانت سے خون نکلا اور خون کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون حلق سے نیچے چلا گیا تو فقہا نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون اور تھوک برابر ہو یا خون غالب ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون پر تھوک غالب ہو، یعنی خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عورت نے روزہ شروع کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ میں دوا کا پھاہا وغیرہ رکھ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ شروع کرنے سے پہلے ہی دوا کا پھاہا شرمگاہ میں رکھا ہوا تھا، پھر روزہ شروع کیا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
سامعین، روزہ میں قے کرنے کے مسئلہ کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بلا ارادہ از خود منہ بھر قے ہو گئی یا پیلا پانی آ گیا اور وہ باہر پھینک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو قے از خود آئی تھی اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھر قے کی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین، دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدہ یا دماغ تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں میں جاتی ہے اور اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اس لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں بام وغیرہ لگانا درست ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ ہومیوپیتھک دوا کے سونگھنے سے مریض پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ دوا کے کھانے سے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوائی سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سامعین، پائریا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں سے پیپ آتی ہے اور وہ تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتی رہتی ہے۔ چونکہ یہ پیپ منہ ہی سے پیدا ہوتی ہے اور تھوک سے کم ہوتی ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں، اس لیے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں کسی شخص نے آنکھ میں سیال دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ میں منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا یا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ باقی رہے گا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ کی حالت میں ان کا کرنا مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے، اگرچہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ شہد یا تیل خریدتے وقت کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے چکھنا مکروہ ہے، البتہ معمولی شہد زبان پر رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ موجودہ زمانے میں دانتوں کی صفائی کے لیے خوشبودار پیسٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں ذائقہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو لوگ خصوصیت سے اس کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین اور ذائقہ ملتا ہے، اس لیے یہ بھی روزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ روزہ کی حالت میں کلی کرنی چاہیے، غرارہ نہیں۔ کلی اور غرارہ میں فرق یہ ہے کہ منہ میں پانی لینے کے بعد سر جھکائے ہوئے جہاں تک پانی پہنچ جائے وہ کلی کرنا ہے، اور منہ اٹھا کر پانی کو حرکت دینا اس کا نام غرارہ ہے، اور یہ غیر روزے دار کے لیے سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرارہ مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں پیٹ میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی اور بوسو کنار اور چمٹنے کے سلسلہ میں فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے بارے میں مطمئن ہو کہ وہ دل لگی وغیرہ کی وجہ سے جماع یا انزال میں مبتلا نہیں ہوگا تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور جس شخص کو اطمینان نہ ہو اس کے لیے بوسو کنار اور چمٹنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ چمٹنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ جن صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی وہ عمر رسیدہ یعنی بوڑھے آدمی تھے، اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے۔ اس تفصیل کی روشنی میں نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے اور اس مبارک مہینے میں ایسی حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ ہر شخص کے لیے مکروہ ہے۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ بے لباس ہونے کی حالت میں مرد اور عورت کا آپس میں اس طرح چمٹنا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ مس کریں۔ روزہ کی حالت میں ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے تو ایسے کام کا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں کسی بھی طرح کے گناہ کے کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
روزہ کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی حالت میں ایسے کام نہ کرے جس سے مزی آئے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں محض دیکھنے یا برے خیالات کی وجہ سے انزال ہوا اور منی نکل آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے میں ایسے برے کام کرنا جس سے یہ حالت پیش آئے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا کہ رات کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے مکروہ ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سامعین، شریعت اسلامیہ میں انسانیت کے لیے سہولت ہے۔ اسلام کا کوئی حکم فطرت انسانی کے خلاف نہیں۔ روزے دار کو بھی کبھی ایسی مجبوری پیش آ جاتی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا یا اسے باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں ان تمام آزار کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑنا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کو روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت ہے۔ بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ توڑنے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کی قضا کرنے کی اجازت دی ہے، کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مریض کے لیے مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہے، اور اسی طرح اگر روزے سے ہے تو روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ مریض کی چند صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے مریض ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافہ کا تو اندیشہ نہ ہو، لیکن خطرہ ہو کہ یہ صحت میں تاخیر اور بیماری میں لمبائی کا باعث بن جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ابھی بیمار نہ ہو، لیکن معتبر اور دیانتدار ماہر مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہو کہ روزہ رکھا گیا تو یہ شخص مریض ہو جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں اگر صبح صادق سے پہلے بیمار ہوا ہو تو روزہ نہ رکھنا، یا روزہ شروع کرنے کے بعد بیمار ہوا ہو تو توڑ دینا، دونوں ہی جائز ہیں۔ بعد میں قضا کر لے، کفارہ واجب نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محض بیماری کے وہم کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ چنانچہ جو صورتیں پہلے بیان کی گئی ہیں وہ اسی وقت معتبر مانی جائیں گی جب مسلمان دیانتدار ماہر ڈاکٹر سے مشورہ پر مبنی ہوں اور گمان غالب کے درجہ کی ہوں۔ کبھی کبھار ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ ایک شخص اعصابی کمزوری کا دائم المریض ہونے کی وجہ سے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا۔ چند دن روزے رکھنے کے بعد چند دن روزوں کا ناغہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو جتنے دن روزے رکھ سکتا ہے رکھ لے۔ جب تکلیف شروع ہو جائے یا اس کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور مسلمان دیانتدار ماہر ڈاکٹر اس کی نشاندہی کر دے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں صرف قضا کر لے۔ سامعین، جن آزار کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ان میں سے ایک عذر شرعی سفر ہے۔ سفر شرعی سے مراد تقریباً 83 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن سے تقریباً 83 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر مانا جائے گا اور اس کو یہ رخصت مل جائے گی۔ اگر سفر اتنی مسافت کا ہو جس کا ذکر اوپر ہو چکا تو رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ سفر کی وجہ سے روزے سے افطار کے جائز ہونے کے سلسلے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر صبح ہونے کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن روزہ رکھنا واجب ہے، البتہ سفر شروع کرنے کے بعد توڑا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھا اپنے گھر پر اور پھر گھر پر ہی روزہ توڑ دیا، اس کے بعد سفر شروع کیا تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سفر میں تھا اور سفر ہی میں صبح ہوئی تو اب روزہ نہ رکھے، یا رکھنے کے بعد توڑنے میں کوئی حرج نہیں، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت گھر پر تھا اور روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کیا، پھر راستہ میں کوئی چیز یاد آئی اور دوبارہ گھر واپس آیا اور گھر ہی پر روزہ توڑ لیا تو یہ جائز نہیں ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی اجازت ہے جیسا کہ اوپر گزرا، لیکن اگر روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، زیادہ مشقت ہو تو روزہ رکھنا مناسب نہیں۔ سامعین، حاملہ یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھنے میں
یا روزہ باقی رکھنے میں اپنے بچے کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہو یا خود اپنے لیے مشقت کا احساس کرتی ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ لینا دونوں جائز ہیں۔ بعد میں اس کی قضا کر لے، کفارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچہ یا اپنے بارے میں نقصان کا اندیشہ کرے تو روزہ توڑنا جائز ہے اور بعد میں صرف قضا کر لے، کفارہ اور فدیہ کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص نے اپنے معمول کے مطابق روزمرہ کا کام کیا، لیکن اس کو اتنی سخت بھوک اور پیاس لگنے لگی کہ اس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خوف ہو یا دماغی توازن متاثر ہونے کا احساس ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں صرف قضا کر لے، کفارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی اور روزہ توڑ دیا تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ سامعین، جس شخص میں بہت زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور روز روز اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہو، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور رکھ لیا تو توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ روزہ کے بدلے فدیہ دے دے۔ اگر کسی مجاہد کو گمان غالب ہو کہ روزہ کی حالت میں کمزوری آ جائے گی اور جہاد کرنے میں کمی آنے کا خوف ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا جائز ہے اور بعد میں قضا کر لے، کفارہ کی ضرورت نہیں۔ سامعین، نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزہ کا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، کن صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔